غزہ میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، اس کے اوپر نظر تو ہماری ہمیشہ ہوتی ہے، لیکن بہت ہی دردناک قسم کی جب یہ خبریں سامنے آتی ہیں نا تو سمجھ میں نہیں آتی بندہ بات کیا کرے، کیونکہ یہ وہ خواب ہیں جو کہ اسرائیل نے اور ٹرمپ نے اور اس کی جو ایلائز تھے بہت قریب ترین اور نیو کانس جو جتنے بھی اس وقت یو ایس کی حکومت کو جو ہے نا قبضہ کیے ہوئے ہیں، ان سب کے دلوں میں یہ خواب دبے ہوئے تھے، اور یہ وہی باتیں ہیں جن کا اظہار جب غزہ اور اسرائیل کی وار تقریباً 2.5 سال پہلے شروع ہوئی تھی، تب سے یہ لوگ کر رہے ہیں کہ غزہ کو ہم ایک ریویریا بنا لیں گے، ایک ٹورزم ہب جیسے بنا لیں گے، اس طرح کی باتیں، اور غزہ کے لوگوں کو ہم منتقل کر لیں گے، کچھ صنائی کے جو ریگستان ہے اس میں ان کو دھکیل دیا جائے گا، یا پھر دنیا کے اور بڑے ملک ہیں جن کے پاس خالی زمینیں ہیں تو وہاں پر ہم ان کو ری لوکیٹ کر دیں گے، اس طرح کی باتیں جب وہ کرتے تھے نا. اور غزہ کے اندر حماس کی جو ملیٹنٹ اور آپ سمجھ لیں ایک فریڈم فائٹنگ فورس تھی، جب وہ ان کا منہ توڑ ان حملوں کا جو اسرائیل کی طرف سے ان کے اوپر آئے دن ہوتے تھے ان کا جب وہ جواب دیتی تھیں، اور ہمت، حوصلے، شجاعت کے ساتھ کھڑی ہوئی، مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی تھی، اور ڈیلی بیسس پہ ہم ان کی ویڈیوز بھی دیکھتے تھے. اسرائیل کی طرف سے جو تباہی تھی، جو سویلین پاپولیشن کو انہوں نے قتل عام جن کا کیا، اور ان کی جتنی بھی ملکیتیں تھیں، پراپرٹیز تھیں، گھر تھے، چھت تھے، ان سب کو تباہ کر دیا، زمین بوس کر دیا انہوں نے مکمل طور پہ غزہ کو. لیکن حماس کی جو قوت تھی اور ان کی جو غیر متزلزل قسم کی جو مطلب مضبوطی تھی نا، اس کی وجہ سے ہمیں لگتا تھا کہ جیسے یہ ایک خواب دیکھ رہے ہیں یہ لوگ اسرائیل میں بیٹھ کے اور ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کر، اور ٹرمپ کا جو داماد ہے جیرڈ کوشنر وہ یہودی ہے اور وہ ایک بہت بڑا ایجنٹ ہے اسرائیل کا، اور ایگزیکٹلی وہی ایکسٹریمسٹ تھنکنگ جو کہ نیتن یاہو کے اندر آپ کو دکھائی دیتی ہے نا، ایگزیکٹلی اسی کو بیک کرتا ہے اور اسی کو پروموٹ کرتا ہے جیرڈ کوشنر. اور اس کا ٹرمپ کے فیملی ممبر ہونا جو ہے نا وہ اٹس اے گیم چینجر. اور آج بھی جو یہ جو بورڈ آف پیس جس کی ہم بات کریں گے، جس کے بعد ایکچولی ٹرمپ نے کئی مہینے پہلے کی تھی کہ جی ہم ایک بورڈ آف پیس بھی بنا لیں گے، اور وہ بورڈ آف پیس کیا کرے گا کہ تمام جو اکنامک معاملات ہیں اور وہاں پر ایک نئی ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی، نئے لوگوں کو، انٹرنیشنل پلیئرس کو ہم کس طرح اندر لے کر آئیں گے، یہ سب کچھ وہ بورڈ آف پیس کے انڈر ہوگا. اور اس کے بعد ایک انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس بنائی جائے گی، اور اس کے اندر بھی ہم بہت سارے فرینڈلی کنٹریز کو کی آرمیز کو بلائیں گے تاکہ وہ سب اسٹیشن ہو جائیں غزہ کے اندر، اور ان کی موجودگی کی وجہ سے حماس کی وہاں پر جو مطلب ایک ملٹری فورس بن کر کے قائم رہنے کی وجہ ختم ہو جائے، اور حماس کو پھر مجبور کیا جائے کہ اب یہ سب فورسز جو ہے نا یہ حفاظت کر رہی ہیں تمہاری بھی، غزہ کے لوگوں کی بھی، فلسطین کی بھی، تو لہٰذا تم لوگ اب اپنی آرمز جو ہے نا وہ ہمارے حوالے کر دو. یہ ساری باتیں جیسے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ایسا لگتا تھا کہ یہ کسی پاگل کا خواب دکھائی دیتی تھی، لیکن آج وہ دن آ گیا کہ ٹرمپ نے یہ بورڈ آف پیس کی جو ڈاکیومنٹ ہے اس کے اوپر خود بھی سائن کر دیا، اور اپنے بہت سارے فرینڈلی کنٹریز کو اس کے اوپر سائن کروا دیا ہے. اور BBC کی جو خبر میں نے آپ کو سامنے شیئر کی ہوئی ہے، یہ بھی اس یعنی حیرت اور اس گھبراہٹ کا اظہار ہے کہ یہ ٹرمپ اگر اپنے ایما کے اوپر ایک اس فلسطین کے لیے جس کا فلسطین کا جو کیس ہے نا وہ UN کے اندر ڈے 1 سے موجود ہے، یعنی جب UN بنا تھا تو تبھی اسرائیل کا وجود وقع پذیر ہوا تھا، اور اسی وقت فلسطینیوں کی طرف سے اور سب مسلمان عرب کنٹریز کی طرف سے یہ کیس UN کے اندر ڈالا گیا تھا کہ فلسطین کے ساتھ انصاف کیا جائے، فلسطینیوں کے ساتھ انصاف کیا جائے، اور ان کے اوپر جو مطلب یہودیوں کا غاصبانہ قبضہ ہو گیا ان کو نجات دلائی جائے. تو یہ تقریباً 70 سال سے زیادہ جو عرصہ گزر گیا، اس میں تو UN تو کچھ بھی نہیں کر سکی نا فلسطین کے لیے، اس ایشو کو ریزالو نہیں کر سکی. تو اب کیا ڈونلڈ ٹرمپ اپنے طریقے سے اپنے ہی ایما پر ایک ریزولوشن سامنے لے کر آ جائیں گے، اور وہ ریزولوشن ایسی نہیں ہوگی جو انصاف پہ مبنی ہوگی، جو فلسطینیوں کے حقوق اور غزہ کے لوگوں کی جو حقوق ہیں ان کو سیف گارڈ کر سکے، ان کی جو ہیومن رائٹس ہیں، ان کی جو رائٹ آف فار فوڈ، فار لائف، فار ایجوکیشن، فار ہیلتھ، اس کو سیکیور کریں گے. ایسا نہیں ہوگا. یا پھر ان کا جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے اس کو وہ سیکیور کرنے کے لیے نہیں آ رہے، بلکہ وہ غزہ کو اپنے جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں نا بڑے بڑے، ان کے اندر بانٹنے کے لیے آ رہے ہیں، تاکہ ایک ہوٹل اسائن ہو جائے، دوسرے کو دوسرا رویرا اسائن ہو جائے، اور پھر جو پیچھے کوس سے پیچھے ایک پٹی بن جائے جس میں
جو بچے کچے غزہ کے لوگ ہیں فلسطینی، ان کو ایک اسکواٹرز میں آباد رہنے دیا جائے، اور ان کے اوپر پھر یہ پالیسی مسلط کی جائے کہ اب ایسا ایسا آپ کو ہم صومالی لینڈ بھیج دیتے ہیں، کیونکہ صومالی لینڈ نے بھی ایگری کر دیا، کسی کو سینائی میں بھیجیں گے، کسی کو کسی اور دور دراز ملک میں بھیجیں گے، کسی کو یورپ میں سیٹل کروائیں گے، تاکہ وہ پورا کا پورا غزہ کی جو پاپولیشن ہے نا وہ اپنی مرضی سے ڈیلز کر کے اور ڈائسپورا کے اندر کنورٹ ہو جائیں، اور غزہ ایز اے اینٹی، غزہ ایز اے پاپولیشن، غزہ ایز اے نیشن جو ہے وہ اس کا وجود ختم ہو جائے، بالکل وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے، وہاں پر دوبارہ غزہ یا فلسطین کا نام لینے والا اس بیلٹ جو غزہ اسٹرپ ہے اس کے اندر کوئی بھی نہ رہے۔ تو بی بی سی نے بھی یہ کہا کہ کوڈ ٹرمپس نیو بورڈ آف پیس سائڈ لائن دا اسٹرگلنگ یونائٹڈ نیشنز پہلے ہی اسٹرگلنگ فیز میں ہے۔ یونائٹڈ نیشن کے اوپر دنیا کی قوموں کا ٹرسٹ جو ہے وہ کم سے کم لیول پر آ چکا ہے۔ دنیا کی قومیں سمجھتی ہیں کہ ہم کوئی بھی ہمارا مسئلہ ہو، کوئی بھی جنگ ہو، کانفلکٹ ہو، اگر ہم یو این کے اندر اس کو لے کر چلے جائیں تو وہ کبھی بھی ریزالو نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے اپنے مسائل کو ریزالو کرنا ہے تو ہم نے خود ہی، چاہے بندوق سے کریں، چاہے توپوں سے کریں، چاہے فائٹر جیٹ سے کریں، چاہے کوئی پراکسی وارفیئر کریں، کچھ بھی کریں، وہ ہمیں خود ہی کرنا ہے۔ یو این ہماری کبھی بھی کوئی ہیلپ نہیں کر سکے گا۔ یہ چیزیں پہلے سے ہی لوگوں کے اور قوموں کے اور حکومتوں کے دماغ میں آ چکی ہیں، اور اب جب یو این کو دوبارہ سے مضبوط کرنے کی ضرورت تھی، یو این کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت تھی، جیسے کہ چائنا اور رشیا کہہ رہے ہیں کہ ہم یو این کو ختم نہیں کرنا چاہتے، ہم اسی کے اندر یعنی اسٹرکچرل چینجز کر کے، ریفارمز کر کے اس کو جو ہے ایک مضبوط بین الاقوامی پلیٹ فارم بنا کے رکھنا چاہتے ہیں، تاکہ ہمارے تمام کے مسائل جو ہے نا مل بیٹھ کر حل ہونے کا جو ہے نا وہ ایک پاسبلٹی قائم رہے۔ لیکن ٹرمپ نے یہ اب ایک چیز، پہلے تو اس نے پچھلے ہی مہینے 60-70 یو این اور اس سے افیلیٹڈ باڈیز میں سے اپنا یو ایس کو نکال چکا ہے۔ وہ اس نے کہہ دیا کہ یو این بیکار ہے، ایک دوسرے لفظوں میں اس نے کہہ دیا ہے کہ نہ یو این پہ ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں، نہ ہم انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اوپر ہم بلیو کرتے ہیں، نہ ہمیں ان سے کو لینا دینا رکھنا ہے اب آگے چل کے۔ اگر ایسا ہے تو پھر اب یہ جو بورڈ آف پیس بنایا گیا ہے غزہ کے لیے، یہ ایک نیا فارمیشن آف یو این نہیں ہے کہ ہم اب اپنے مسائل حل کرنے کے لیے اپنے بورڈ بنائیں گے، ہم خود سے جن اقوام کی ضرورت ہے ان کو خود ہی ہم اکٹھا کر لیں گے، خود ہی ہم سارے معاملات طے کر دیں گے۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا ایسا فیزیبل ہے؟ بہرحال یہ ہے وہ ڈائریکشن جس کی طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ چل رہے ہیں، اور جس کی طرف پوری دنیا کو، مطلب ایک ورلڈ آرڈر کو اس طرف کو لے کر جا رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے بہت سارے سوالات اٹھیں گے ان تمام لوگوں پر جنہوں نے اس بورڈ آف پیس کے اوپر جا کر کے وہاں پر ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کے سائن کیا ہے، اور اس میں ہمارے پاکستان کے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر شہباز شریف بھی شامل ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ایک نیگیٹو میڈیا پہلے سے ہی چل رہا تھا بہت دنوں سے کہ پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا حصہ بن جائے گا، اپنی فوجوں کو وہ وہاں بھیج دے گا، اور پاکستانی افواج پر پھر یہ الزام کہ وہ کرائے کے فوجی بن جاتے ہیں، ان کو پیسے سے مطلب ہے، اور وہ یہ ساری نیگیٹیوٹی کو روکنے کے لیے، جو کہ غلط ہے میری نظر میں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس چیز کو روکنے کے لیے ہماری گورنمنٹ کو تھوڑا سا ریسٹرین کرنا چاہیے تھا کہ آپ جا کر ٹرمپ کے پہلو میں بیٹھ کر، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو غزہ پیس پلان کا فیز 1 ہے اس کے جب وہ سائن ہوا تھا تو اسی دن اور اس کے بعد سے اب تک 300-400 فلسطینیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جا چکا ہے اسرائیل کی طرف سے، یعنی ان کو کسی بھی پیس ڈیل کی قطعی طور پہ کوئی لحاظ نہیں ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور وہ وہی کرتے ہیں، سائن کروا لیتے ہیں، اور پھر دوسری پارٹی کے اوپر یہ چیز لازم کر دیتے ہیں کہ تم لوگوں نے سائن کیا، اب تمہیں ہماری یہ شرطیں جو ہے نا یہ تو ماننی، اور خود جن شرائط پہ وہ سائن کر چکے ہوتے ہیں کہ اب ہم کوئی گولی نہیں چلائیں گے، اب ہم کوئی بام نہیں کریں گے، کوئی ریڈ نہیں کریں گے، وہ شرائط کو جو ہے نا وہ فرسٹ آور سے ہی توڑنا شروع کر دیتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا کہ اسرائیل کی طرف سے ایک دھونس والی بات کہ ہماری جو من مانی ہم وہ کریں گے، ہمیں روکنے والا کوئی نہیں، ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں، ہم نے اپنی جو انٹرسٹ ہیں یا جو ہم نے اپنے گولز بنائے ہوئے ان تک ہم پہنچ کے ہی رہیں گے، کوئی بھی ہمیں دنیا میں روک نہیں سکتا۔ کون سے ممالک ہیں جنہوں نے پرائم منسٹر شہباز سمیت اس بورڈ آف پیس کے اندر ممبرشپ کے لیے آفیشیلی سائن کر دیا ہے؟ ان میں ارجنٹینا ہے، آرمینیا، آذربائیجان، بحرین، بلغاریہ، ہنگری، انڈونیشیا، جارڈن، قزاقستان، کوسوو، منگولیا، موراکو، پراگوے، قطر، سعودی عربیہ، ٹرکی اینڈ UAE اینڈ ازبکستان۔ یہ سب کنٹریز جن میں دور دراز کی بھی کچھ کنٹریز ہیں، لیکن زیادہ تر
مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہیں، عرب کنٹریز ہیں، جن میں آپ دیکھ رہے ہو کہ سعودی عرب، قطر، ٹرکی، UAE، یہ سب شامل ہیں، موراکو شامل ہیں جو کہ ایک عرب کنٹری ہے. اس کے علاوہ انڈونیشیا، جارڈن بھی عرب کنٹری ہے. انڈونیشیا ایک بہت میجورٹی مسلم کنٹری ہے، اور اس کے ساتھ پاکستان. سو آلدو کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس فورم میں کا حصہ بننا بہتر ہے اس بات سے کہ اس فورم سے علیحدہ رہیں. اور اس فورم میں اگر سارے ہی وہ سارے کنٹریز آ جاتے جو کہ US کے قریب ہیں، اسرائیل کے قریب ہیں، اور ان کے زیادہ گہرائی سے دوست ہیں، اور یہ سب کنٹریز اس میں نہ آتی جو کہ اصل میں جن کے دلوں میں درد ہے فلسطینیوں کے لیے، جن قوموں کے اندر درد ہے. اب آپ قطر، سعودی عرب، ترکی، UAE اور پاکستان کو لے لیں. اگر ہماری گورنمنٹس کوئی غلط فیصلے کبھی کر بھی لیتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگ، ہمارے دلوں میں فلسطین جو ہے وہ ایک دھڑکن بن کے نہیں وہ دھڑکتا، اور ہم لوگ ہمیشہ ہر وقت ان کی طرف ہماری نظر بھی ہوتی ہے، ان کے دکھ میں ہم شریک بھی ہوتے ہیں، اور ہمارے دل اس بات کے لیے دکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس دن اور کس طرح سے فلسطین کا ایشو جو ہے ریزالو ہو، غزہ کے جو مسلمان ہیں فلسطینی، ان کے مسائل حل ہوں، اور ان کی ایک نارمل زندگی ان کو ملے. تو یہ سب کچھ اچیو کرنے کے لیے ان ملکوں کا بورڈ آف پیس میں ہونا ضروری ہے، ان کا پریزنٹ ہونا بھی ضروری ہے، تاکہ یہ ان تمام غلط کاموں کو روکا جا سکے، جس میں نمبر 1 پہ کیا شامل ہے کہ فلسطینیوں کو بے گھر کیا جائے. پھر نمبر 2 پہ کیا شامل ہے کہ ان کی جو بڑی بڑی کوسٹل لینڈز اور ان کی جو پرائز لینڈز ہیں وہ ساری کی ساری فورن جو ویسٹرن کنٹریز کے جو انڈسٹریلز ہیں، بزنس مین ہیں، ان کو دے دی جائیں. تو اس طرح کی چیزوں کو روکنے کے لیے آپ کا وہاں پریزنٹ ہونا تو ضروری ہے. اگر آپ بائک آؤٹ کر دیتے ہو تو پھر ایک تو پیس ہوگا ہی نہیں، کبھی بھی جنگ ہمیشہ جاری رہے گی، اور پھر اگر وہ کوئی بھی وہاں پہ فیصلہ ہوتا ہے تو اس پہ آپ اثر انداز نہیں ہو سکتے. سو یہ سٹیپ تو غلط نہیں ہے، لیکن آنے والے وقتوں میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ تمام ممالک جو ہیں بشمول پاکستان، کیا یہ ٹرمپ کی ہاں میں ہاں ہی ملاتے جائیں گے، کیا یہ نیتن یاہو کی ہاں میں ہاں ہی ملاتے جائیں گے، یا پھر وہ وہاں پہ اس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر وہ روکیں گے ان لوگوں کو کہ یہ کام آپ نہ فلسطینیوں کے ساتھ کر سکتے ہو، نہ غزہ کی پاپولیشن کے ساتھ کر سکتے ہو. سو سب سے تشویشناک بات جو مجھے لگی ہے، اور ظاہر انٹرنیشنل میڈیا میں اس کو کور کیا جا رہا ہے، کہ نیتن یاہو بھی اس بورڈ آف پیس کا حصہ بن چکا ہے. اور آلدو کہ پہلے یہ باتیں ہو رہی تھی کہ نہیں یہ بات ممکن نہیں ہے، نیتن یاہو بورڈ آف پیس کا حصہ نہیں. غزہ کے اندر تم 3 سال سے بومنگ کر رہے ہو، اینٹ سے اینٹ تم لوگوں نے بجا دیے، لاکھوں لوگوں کو تم شہید کر چکے ہو، تو پیس کی ڈیل کے اوپر تو تم سائن کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہو رہے تھے، تو آج تم بورڈ آف پیس کا کیسے ممبر بن جاتے ہو؟ لائک دس از انکریڈبلی انسین کہ بورڈ آف پیس، یعنی جہاں پہ پیس کا لفظ جس چیز میں آ رہا ہے وہاں پر نیتن یاہو کو شامل کرنا. سو اس کا وہاں پہ آنے کا مطلب کیا ہے کہ لائک ایک ایسا انسان جس کو مسلمان جس کی شکل دیکھنا پسند نہ کریں، اس کے ساتھ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کر اور اس کے ساتھ دوستیاں، اس کے ساتھ بات، اور پھر گلے ملا جائے گا. So what is all this story going to be? What is going to happen, and what are these people going to do for Gaza if they are like in the laps of Netanyahu? ایسا کیا پھر آپ کو فیوچر کیا دکھ رہا ہے؟ سو بہت ہی تشویشناک ہے یہ ساری سچویشن. الجزیرہ نے کیا کہا ہے کہ یہ جب سے یہ بورڈ آف پیس کے ڈاکیومنٹ پہ سائن ہوا ہے، اس کے بعد 4 لوگوں کو جو ہے اسرائیلی کی جو فورسز ہیں وہ قتل کر چکی ہیں. جیسے غزہ پیس پلان کا فیز 1 سائن ہوا تھا، اسی دن 10-12 لوگوں کو شہید کر دیا تھا اسرائیلی فورسز نے. تو اب انہوں نے یہ جشن اب اس طرح سے منایا کہ انہوں نے 4 فلسطینیوں کو غزہ کے اندر شہید کر دیا. اور جو ٹرمپ نے جو یہ بورڈ آف پیس کو ریویل کیا ہے، which is being built as an international conflict resolution body and offer permanent membership for fee of $1 billion. اب یہ اس نے اس کو ایک کلب بھی بنا دیا، یعنی یہ بورڈ آف پیس ایک کلب ہے جس میں جس کو ممبرشپ چاہیے وہ $1 بلین کی فیس دے اور وہ ممبر بن جائے، اور پھر ممبر بننے کے بعد وہ ایلیجیبل ہو جائے گا اس بات کے لیے کہ اس کو اگر کسی غزہ کے نئے آنے والے بہت ہی زبردست قسم کے جو ہوٹلز بن رہے ہیں اور بہت ہی لوکریٹو بزنس جو وہاں پہ شروع ہونے والے ہیں، وہاں پر وہ انویسٹمنٹ کر سکے اور وہ ان چیزوں میں شامل ہو سکے. اکارڈنگ ٹو ٹرمپس سن ان لا کروشنر، جیرڈ کروشنر جو کہ داماد ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، اور خود وہ یہودی ہیں، جیرڈ جو ہیں وہ یہودی ہیں. سو انہوں نے کہا ہے کہ بورڈ آف پیس ڈیولپمنٹ پلان ان غزہ انکلوڈ
working with Hamas on demilitarization, shifting Gaza's independence on foreign policy, and dividing Gaza into residential and coastal tourism mix zones. یعنی کوسٹ جو ہے جتنی بھی جہاں سے ان کو خوراک ملتی تھی، یہ لوگ فشنگ کرتے تھے غزہ کے لوگ، کیونکہ باہر سے تو آپ کو پتہ ہے اس کی اکثر ہی اسرائیل ان کی ایڈز اور خوراک جو ہے ان کے راستے بند کر دیتا تھا، تو کوسٹ سے ان کا ایک روزگار کا ایک جو ہے نا طریقہ چلتا تھا. وہ جو ساری کوسٹ ہے اس کو تو یہ ایک الگ زون بنا دیں گے جو کہ کوسٹل ٹورزم مکس زون ہوگا، جس میں انڈسٹری اور ہوٹلز اور بڑے بڑے رویراز اور جیسے لاس ویگس ہے اور ایک کیا وہاں پہ ماحول ہے اور کس قسم کی وہاں پہ عیاشی کے اڈے ہوتے ہیں اور سب کچھ، وہ سب کچھ کوسٹل میں بنا دیا جائے گا. اور پیچھے ایک اسٹرپ بنا دی جائے گی ریزیڈینشل کی، جس میں غزہ کے جو بچے کچھ لوگ ہیں ان کو رہنے کی جگہ دے دی جائے گی، اور حماس کو مجبور کیا جائے گا کہ تم اپنی ویپنس ہمارے حوالے کر دو اور تم ایز اے ملٹری جو ہے نا ختم ہو جاؤ، اور تم مطلب ایک عام شہری بن جاؤ، اور غزہ کے لیے دوبارہ سے کوئی بندوق اٹھانے والا دوبارہ سے امکان ہی نہ رہے کہ کوئی ایسا پاسبلٹی رہے گی، کیونکہ بیچ میں تو انٹرنیشنل پیس کیپنگ فورسز وہاں پہ اسٹیشن ہوں گی. آگے ساری جو ہے وہ ویسٹرن کنٹریز کو کہ بڑے بڑے بزنس مین کو ان کے پروجیکٹس دے دیے جائیں گے. بیچ میں جو دبی ہوئی ایک اسٹرپ ہے غزہ کے لوگوں کی، ان کو مجبور کیا جائے گا کہ تم سوڈان میں چلے جاؤ، صومالیہ میں چلے جاؤ، ایجپٹ میں چلے جاؤ، جارڈن میں چلے جاؤ، یا اور دنیا میں ان کو پاسپورٹ آفر کیے جائیں گے کہ جا کے وہاں پہ تم لوگ رہنا شروع کر دو. تو یہ چیز ہوگی، اور پھر ویسٹ بینک اکیلا رہ جائے گا. ویسٹ بینک بالکل تنہا رہ جائے گا، اور وہ پہلے ہی ایک آکوپائڈ ریجن ہے، وہاں پہ پہلے ہی اسرائیل ڈیلی نئی نئی سیٹلمنٹس بناتا ہے، وہاں پہ پہلے ہی اپارتھائڈ وال سے بھرا ہوا، اور ادھر بھی اسرائیل کی راشننگ سے لوگوں کو خوراک ملتی ہے، ادھر بھی ایڈ کے جو کانوائز ہیں ان کو روک لیا جاتا ہے. سو یہ ہو جائے گا فلسطین کا. یعنی اس ایشو کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس ایشو کو توڑ کے چھوٹا کر دو، اس میں سے غزہ کو مائنس کر دو، اب رہ گیا خالی ویسٹ بینک، اب اس کو دیکھا جائے گا اس کے بارے میں. سو 11 bodies and 7 wounded people were brought to the hospital across the enclave in the past 48 hours, and Israeli military has arrested at least 6 Palestinians overnight after raiding in Jericho, Bethlehem and Tubas. یعنی ویسٹ بینک میں بھی اسرائیلی فورسز کی کارروائیاں دن رات متواتر طور پہ جاری ہیں. وہاں پر یہ نہیں کہ امن ہے آرام سے وہ بیٹھے ہوئے، ادھر بھی 2.5-3 سال سے یہی ریڈز اور یہی پکڑ دھکڑ اور یہی فلسطینیوں کے ساتھ آپریشن جاری ہے. سو یہ سب آپ دیکھ رہے ہو. اگر یہ آج کی تاریخ میں اسرائیل کی طرف سے ہو رہا ہے تو پھر آگے آنے والے دنوں میں جب کہ ٹرمپ کے زیر سایہ، جورڈ کرشنر کے زیر سایہ یہ جو بورڈ آف پیس بنے گا، جو کہ ایک کلب بن گیا جس میں ہر ایک کو $1 بلین کے اوپر ممبرشپ مل جائے گی. تو وہ تو مطلب کلب کے اندر جب آپ ممبرشپ لیتے ہو تو پھر آپ کو وہاں پر جم بھی ملتا ہے، ریزورٹ بھی ملتا ہے، وہ ایک بہت کچھ ملتا ہے، کھانا پینا بھی ہے. سو انٹرسٹنگلی اسپین نے کہا ہے کہ ہم ٹرمپ کے اس بورڈ آف پیس کو جوائن نہیں کر سکیں گے بیکاز ہماری جو کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں ابھی ہم اس وقت نہیں جوائن کر سکتے. بعد میں شاید اگر وہ ممبرشپ لینا چاہیں تو $1 بلین دے کر وہ اس میں شامل ہو جائیں گے، لیکن اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کر سکتے. آئی مین دیکھیں اتنی سی بات سے ایک پازیٹیو فیلنگ تو آتی ہے نا اسپین کے بارے میں کہ اگر وہ انکار کر رہے ہیں بورڈ آف پیس میں آنے سے تو دیٹ مینس کہ وہ تھوڑا سا سالیڈیرٹی شو کر رہا ہے غزہ کے لوگوں کے ساتھ کہ نہیں یہ اچھا نہیں ہونے والا. تو مسلمان کنٹریز کو بھی یہ بات سوچنی پڑے گی کہ ہم لوگ جو فوری طور پہ بچ جاتے ہیں اور فوری طور پہ ہم ان لوگوں کی شرائط اور ان کی باتیں مان لیتے ہیں تو اس سے فلسطین کے لوگوں کے اور غزہ کے لوگوں کے دلوں پہ کیا گزرتا ہے. لیڈرز آف جرمنی، اٹلی، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم ٹرمپ کی بورڈ آف پیس کو جوائن نہیں کر سکتے ان دا کرنٹ فارم. انہوں نے بولا کہ کانسٹیٹیوشنل آبجیکشنز ہیں، کہ کچھ وجہ ہیں، کانسٹیٹیوشن میں کچھ ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جس میں ہمیں منع ہوتی ہے کہ ہم ابھی اس طرح کی چیز میں شامل نہیں ہو سکتے. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں اس طرح کی باتیں نہیں لکھی ہوئی؟ کیا پاکستان نے تو فرسٹ ڈے سے کہا ہوا ہے کہ اسرائیل کا تو پاسپورٹ بھی ہم پہ حرام ہے اور ہم اس کو ایز اے کنٹری مانتے ہی نہیں ہیں. تو پھر کیا ہمیں کچھ بالکل بھی خاموشی سے وہاں جا کر اور مسکراتے ہنستے ہوئے بھی یہ چیزیں سائن کر لینی چاہیے تھی؟ بہرحال ڈپلومیسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، دور اندیشی بھی کچھ ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ ہم نے غلط کیا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی کویشچن مارکس تو ہیں اور ان چیزوں کو پروف کرنا پڑے گا ایز اے بحیثیت قوم، بحیثیت ایک پاکستانی گورنمنٹ ہمیں پروف کرنا پڑے گا کہ وی
went there because we wanted to secure the rights and the freedoms and the welfare and the basic right of self determination of the people of Gaza. So this is the thing. اور ایک بہت ہی انٹرسٹنگ نیوز اس سلسلے میں مجھے یہ ملی ہے کہ برازیل کے جو پریزیڈنٹ ہے لولا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ٹرمپ نے کیا ہے نا، یہ جو بورڈ آف پیس بنایا ہے، اس نے ہی از اٹمپٹنگ ٹو کریٹ اے نیو UN. وہ دنیا کا جو ورلڈ آرڈر ہے نا، اسی کو چینج کرنا چاہ رہا ہے، اور وہ جو ایک نیا پیٹرنز لے کر آنا چاہ رہا ہے. اور اس نے اسپیشلی یہ بات کہی ہے کہ نیتن یاہو کو جو بورڈ آف پیس کے اندر ممبرشپ دی گئی، وہ کیسے دی گئی ہے، جبکہ کہ وہ ایک وار کرمنل ہے، سسپیکٹڈ ہے، اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے اس کی گرفتاری کے لیے کاغذات جاری کیے ہوئے ہیں. سو اس طرح کے بندے کو آپ بورڈ آف پیس میں کیسے ڈال سکتے ہو؟ سو برازیل بھی ان کنٹریز میں آ گیا جنہوں نے سخت خفگی کا اظہار کیا ہے کہ یہ بورڈ آف پیس کیوں بنایا گیا، کیا بنایا گیا، اور اس کی کیا حیثیت ہے، اور یہ کہ یہ فلسطین کے کاز کے لیے کچھ اچھی چیز نہیں دکھائی دے رہی. سو لیٹس سی، آنے والے دنوں میں ہمیں بھرپور نظر رکھنی ہے کہ غزہ میں کیا ہوتا ہے، آنے والے دنوں میں فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے.